الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما ربی زدنا علما وعملا ربی زدنا علما نافعا۔ تمام ویورز کو فضا اسلامک چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو ویورز، جس طرح میں ہر ویڈیو میں بیان کرتی ہوں کہ ہمارا مقصد قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو آسان فہم انداز میں آپ تک پہنچانا ہے، تاکہ آپ کے دلوں میں قرآن و حدیث کی محبت اجاگر ہو سکے۔ اس مقصد کے تحت ہم قرآن اور حدیث اس مقصد کے تحت ہم ترجمہ اور تفسیر قرآن اور حدیث، فقہی اور شرعی مسائل اور مسنون دعا و اذکار وغیرہ کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، اور مزید ہم نے 40 روزہ آسان فہم تجوید کورس کا آغاز کیا ہے۔ تو وہ میری مائیں بہنیں جو قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی خواہش مند ہیں، وہ جو ہے نا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ہمارے اس کورس کے تحت پہلے تو ماشاءاللہ سے اس کورس کے تحت ہم نے 4 ویڈیوز پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں، اور مدنی قاعدہ کا آج ہم سبق نمبر 3 جس کا ایک حصہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا اور آدھا حصہ رہتا تھا، انشاءاللہ آج وہ پڑھیں گے۔ تو ویورز، اس سبق کا نام جیسا کہ کل بھی میں نے بتایا تھا حرکات ہے۔ حرکت، زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ کسی بھی سبق کے شروع میں قواعد وغیرہ دیے ہوتے ہیں، لہٰذا جب تک ان قواعد کا خیال نہیں رکھیں گے سبق کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو لہٰذا حرکات کو لہٰذا اس سبق کے قواعد کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر آتی ہے اور زیر حرف کے نیچے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے۔ تو ویورز، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر الف کے اوپر حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے، اور را کا قاعدہ بھی پڑھا تھا کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پور، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے سواد تک کے لفظوں کی ادائیگی ماں مخرج کے ساتھ سیکھی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم دعات سے شروع کریں گے۔ تو ویورز، مخارج کا دھیان رکھتے ہوئے لفظوں کی ادائیگی کریں۔ سب سے پہلے دعاد، حافہ لسان یعنی زبان کا بغلی کنارہ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑیں، یہاں سے دعاد ادا ہوتا ہے۔ دعاد زبر دعا، دعاد زیر دی، دعاد پیش دو، دعا دی دو۔ دعا نوک زبان اور ثنایا اولیہ کی جڑیں، یہاں سے طوا ادا ہوتا ہے۔ طوا زبر طوا، طوا زیر تی، طوا پیش تو، طوا توی تو۔ آگے زوا،
زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے زوا ادا ہوتا ہے۔ زوا زبر زوا، زوا زیر زی، زوا پیش زو، زوا زی زو۔ عین وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا۔ عین زبر آ، عین زیر اوئی، عین پیش او۔ عین زبر آ، عین زیر اوئی، عین پیش او، آ ای او۔ آگے غین ہے، غین ابتدائی حلق یعنی حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو۔ غا غی غو۔ فا ثنایا اولیہ کے کنارے اور نچلے ہونٹ سے ادا ہوگا۔ فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قاف ادا ہوگا۔ قاف زبر قا، یہ موٹا قاف ہے۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو، یہ باریک قاف ہے۔ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ لام زبان کے کنارے اور زواحق سے ثنایا اولیہ تک مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ نون طرف لسان اور انیاب سے ثنایا تک مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔ واو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے اور نا تمام ملانے سے ادا ہوگا، یعنی ہونٹوں کو گول کریں گے لیکن ہونٹ آپس میں ملیں گے نہیں۔ واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو۔ ہاں حلق کے انتہائی حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی حلق کے آخری حصے سے۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ حمزہ انتہائی حلق یعنی حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ یا غیر مدہ ہو تو درمیانے زبان اور درمیانے تالو سے ادا ہوتا ہے، اور اگر مدہ ہو تو پھر جوف دہن سے۔ یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو۔ اس طرح ویورز آج کا ہمارا سبق نمبر 3 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم
سبق نمبر 4 کا آغاز کریں گے۔ تو ویورز مشق کرتے رہیں، کیونکہ جتنی زیادہ مشق کریں گے اتنی لفظوں کی ادائیگی میں پختگی آئے گی۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔